میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ توجہ کی ضرورت ہے، یہ صحابی ہیں، پوچھنا کچھ چاہ رہے ہیں، ابھی پوچھا نہیں ہے، پوچھنے سے پہلے ادب کا وہ منظر پیش کرتے ہیں کہ وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ صحابی کا عقیدہ نبی کی تعظیم ہے، وہابی کا عقیدہ نبی کی گستاخی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرے حیدری، نعرے تکبیر۔ حضرت جابر ابھی سوال پیش نہیں کرتے ہیں، اس سے پہلے ادب پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے چرنوں پہ، آپ کے قدموں پر میں کیا، میرے باپ قربان، میری ماں قربان، اجازت ہو تو کچھ پوچھ لوں۔ میرے سرکار نے فرمایا تھا ہاں ہاں پوچھو۔ وہ نبی انکار کیسے کریں؟ وہ نبی تو سب کو سکون دینے آئے، وہ نبی سب کو اطمینان بخشنے آئے، سب کو راحت دینے آئے، سوالوں کا جواب دینے آئے ہیں۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء، اے اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سبحان اللہ، کیسا سوال ہے، اتنا نرالا سوال ہے، یہیں سے عقیدہ نکھرتا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھو حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتایا جائے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ خود اپنے ذہن کو زور دو، آپ کو پتا چلے گا کہ جو چیز سب سے پہلے ہوگی، جو چیز سب سے پہلے ہوگی وہ سب کے لیے غیب ہوگی، وہ چیز سب سے چھپی ہوگی۔ گویا جابر پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اس غیب کا خدا کھول دیجئے، اس راز سے پردہ ہٹا دیجئے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ تو میرے سرکار نے وہ پردہ ہٹا دیا، ارشاد فرمایا ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہیں سے پتا چل گیا کہ سب سے پہلے کون پیدا ہوا؟ میرے نبی پیدا ہوئے، اور جو سب سے پہلے پیدا ہوا وہ مخلوق کے لیے غیب ہے۔ آسمان سے پہلے میرا نبی ہے، زمین سے پہلے میرا نبی ہے، آسمان سے پہلے میرا نبی ہے، ارے چاند سے پہلے میرا نبی ہے، سورج سے پہلے میرا نبی ہے، ستاروں سے پہلے میرا نبی ہے، آدم سے پہلے میرے نبی ہیں، شیش سے پہلے میرے نبی ہیں، عیسیٰ سے پہلے میرے نبی ہیں، اور موسیٰ سے پہلے میرے نبی ہیں، کائنات سے پہلے میرے نبی ہیں۔ تو کہنے دیا جائے کہ میرے نبی آسمان کے لیے غیب ہیں، زمین کے لیے غیب ہیں، ابراہیم کے لیے غیب ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے غیب ہیں، شیش علیہ السلام کے لیے غیب ہیں، خود میرا نبی سراپا غیب ہے، خود میرا نبی غیب ہے۔ اور جب وہ نبی غیب ہے تو اس کو حقیقت میں نہ آدم نے جانا، نہ شیش نے جانا، نہ موسیٰ نے جانا، نہ عیسیٰ نے جانا، نہ سورج نے جانا، نہ چاند نے جانا۔ جب کسی نے نہ جانا تو یہ وہابی نے کیا جانا، دیوبندی نے کیسے جانا؟ ارے رب نے تو اس محبوب کو ایسا بے مثل بنایا، اس طرح بے مثال بنایا کہ پہلے نور پیدا فرمایا، نور کی شکل میں بنایا۔ اس مولوی نے ایک بات کہی ہے، کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور سے پیدا ہوئے اور فرشتے بھی نور سے پیدا ہیں، تب تو نبی کو انسان کے رتبے سے گھٹا کر فرشتے تک لے آئے، یہ بیان کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جناب آپ نے سمجھا نہیں، میرا نبی خدا کے نور سے پیدا ہوا اور فرشتے میرے نبی کے نور سے پیدا ہوئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرشتے سے یا فرشتے کے برابر میں ہم کہاں لائے؟ وہ نبی تو نور کی شکل میں پہلے پیدا ہوا اور وہ اللہ کے نور سے پیدا ہوا۔ اور سب سے پہلے کتنا پہلے، کتنی گھڑیاں پہلے، کتنے سال پہلے؟ اب تو ہم حیرت میں ہیں، سوچ رہے ہیں
کہ اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا تو کب پیدا فرمایا, کتنا پہلے پیدا فرمایا. حضرت علی کی یہ حدیث بھی نظر کے سامنے لے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یہ نبی جب نور کی شکل میں پیدا ہوئے تو کب اور کتنے سال تک سب سے پہلے رہے. تو وہ حدیث یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کنت نورا بین ید ربی قبل خلق آدم 14,000 عام. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے نور پیدا ہوا, نور کی شکل میں رہا, اور پھر کہاں رہا؟ اپنے رب کے قرب میں رہا. ایک سوال ہونا تھا کہ نور کی حیثیت سے پیدا فرمایا رب نے تو رکھا کہاں؟ آسمان تھا نہیں کہ وہاں رکھ دیا, زمین تھی نہیں کہ وہاں رکھ دیا, چاند تھا نہیں کہ اس پر رکھ دیا, سورج نہیں کہ اس پہ رکھ دیا, لوح تھا نہیں کہ اس پہ رکھ دیا, آخر رکھا کہاں؟ میرے محبوب جواب دیتے ہیں, میرے نبی جواب دیتے ہیں میں رب کے قرب میں تھا, رب کے پاس تھا. اور کب تک؟ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے. وہ یا رب نے اپنے محبوب کو 14,000 سال تک اپنی بارگاہ میں تنہا رکھا, خود محبوب کو دیکھا اور محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا. کتنا دیا, کیسا دیا, کیسی نوازش کی, وہاں بھی کیا جانے, ہم کیا جانے, آپ کیا جانیں. اسی لیے میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق سے خطاب کر کے کہا تھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر, مجھ کو حقیقت میں اگر کسی نے جانا ہے تو میرے رب نے جانا ہے, رب کے سوا کسی نے نہیں جانا ہے. حضرات بات سمجھ میں آ گئی. نبی بے مثل ہیں, بے مثال ہیں, وہ سب سے پہلے پیدا ہوئے, ان کو انہوں نے جانا ہی نہیں, اور کیسے ان کے کمال پر اعتراض کرتے ہیں. ارے اس دنیا کے اندر بھی اپنے محبوب کو جب انسانی روپ میں بھیجا تو ان کی بے مثلیت واضح کرنے کے لیے یتیم کی شکل میں پیدا فرمایا. آپ اس نقطے کو بھی دماغ میں رکھ لو, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ ان مولویوں نے جو بیان کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تو سنو, آپ نے سنا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی ماں کے شکم میں پہنچے, نور کی شکل میں, نطفے کی شکل میں اپنی ماں کے شکم میں پہنچے, مہینہ 1.5 مہینہ گزرا, والد کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ کا سایہ اٹھ گیا, یعنی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم بہت پرجوش نہیں بولیں گے کیونکہ آج سمجھانا ہے. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. بس تقریر ہو گئی, یا رسول اللہ کہنے ہی سے تو پریشانی. آپ لوگوں نے خود میری طرف سے تقریر کر دی. الحمدللہ سبحان اللہ. میں کہنا چاہتا ہوں پیارو, اس کو ذہن میں رکھ لو, بہت بہترین نقطہ آپ کے حوالے کر دے رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کے شکم میں پہنچے ہیں, مہینہ 1.5 مہینہ ہوتا ہے, والد اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یتیم کی شان پا چکے ہیں, یتیمی کی حالت میں ہو چکے ہیں, ابھی اپنی ماں کے شکم میں ہیں. بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے, اس کا باپ رہتا ہے, اس کی ماں رہتی ہے, تو بچے کو اچھی پروان ملا کرتی ہے, اچھی پرورش ملا کرتی ہے. باپ اور بیٹے کی شفقت سے بیٹا پرورش پاتا ہے, اچھی تعلیم پاتا ہے. ادھر توجہ کریں حضرات, پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پلیز ڈونٹ میک don't disturb here. It is not right because you are gathered here in large number. You cannot gather like this. So I fortunate, you are also fortunate. So you have to listen to me carefully. Inshallah, I'll tell you many great things properly. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں انگلش کس لیے بولنے لگا؟ اگر اردو بولتا تو کہتے یہی تو بول رہے ہیں, اور انگلش بولنے لگا تو سمجھو کہ کہیں اور سے کوئی آ گیا بیچ میں شاید.
اس لیے توجہ آتی ہو گئی. میں کہہ رہا تھا کہ میرے آقا اپنی ماں کے شکم میں ہیں, ابھی مہینہ ہوا ہے یا 1.5 مہینہ ہوئے ہیں, اور والد صاحب کا انتقال ہو گیا, والد کا سایہ اٹھ گیا ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. ایک بچہ جب بھی دنیا میں آتا ہے اس کو باپ کی محبت چاہیے, اس کو ماں کی شفقت چاہیے. جب ماں اور باپ کی شفقت ملا کرتی ہے تو بیٹا اچھے انداز میں پروان چڑھا کرتا ہے. اور یہ نبی ابھی اپنی ماں کے شکم میں پہنچے ہیں اور باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے. آخر ایسا کیوں معاملہ کیا جا رہا ہے؟ یہ تو نبی ہیں, یہ تو نبیوں کے نبی ہیں, یہ تو رسولوں کے رسول ہیں, یہ تو شفیع المذنبین ہیں, یہ تو سید الاولین ہیں, یہ تو سید الآخرین ہیں. ان کے والد کو زندہ رہنا چاہیے تاکہ ان کو والد کی شفقت ملتی. لیکن یہاں تو کچھ معاجرہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ والد گرامی اسی وقت اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1 مہینہ یا 1.5 مہینے کے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے حضرت علامہ مسیح الدین مسیح اللہ صاحب سے عرض کیا کہ حضرت آخر میرے والد ابھی 1.5 مہینہ کے, وہ بھی اپنی ماں کے شکم میں ہیں اور باپ اللہ کو پیارے ہو گئے, کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا اس میں راز ہے. ہم نے نقیب اجلاس صاحب کو زحمت دے دی کہ آپ ہی بتائیے کیا حکمت ہے. انہوں نے کہہ دیا راز ہے. ہم نے قاری انیس صاحب سے کہا آپ بتائیے, انہوں نے کہا اس میں راز ہے. میں نے کہا حضرت راز ہے تو کیا راز ہی رہے گا یا راز سے پردہ بھی اٹھے گا؟ انہوں نے کہا پردہ اٹھے گا مگر گنبد خضرا کی طرف توجہ کرنی پڑے گی. میں نے گنبد خضرا کی طرف توجہ کی, اس کی نورانی شعائیں میرے دل پہ پڑی. آخر پردہ کھلا اور وہ پردہ یہ کھلا کہ سنو, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات اپنی ماں کے شکم میں پہنچے ہیں, دوسرے ہی دن آپ کے والد کو آپ کے دادا نے, توجہ کی ضرورت ہے, حضرت عبد المطلب نے دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دی تھی. اور اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا کو دوسری شادی کی اجازت نہ بھی ملتی مگر وہ زندہ رہتے تو حضرت آمنہ سے ملتے, ان سے قربت کرتے, اور جب ان سے قربت کرتے تو یہ بھی ممکن کہ میرے سرکار کے بعد کوئی اور بچہ پیدا ہوتا. توجہ کی ضرورت ہے. اور جب دوسرا بچہ پیدا ہوتا تو وہ میرے سرکار کا چھوٹا بھائی ہوتا. توجہ کی ضرورت ہے. وہ بچہ پیدا ہوتا میرے سرکار کا چھوٹا بھائی ہوتا, اور جب میرے سرکار کا چھوٹا بھائی ہوتا میرے سرکار کو بڑا بھائی کہتا. رب کو گوارا نہ ہوا کہ مکہ کی دھرتی پر ایسا کوئی بچہ پیدا ہو جو میرے نبی کو بڑا بھائی کہہ سکے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, خواجہ کا ہندوستان. اور جب رب کو یہ گوارا نہ ہو سکا کہ مکہ کی دھرتی پر ایسا کوئی بچہ پیدا ہو جو میرے نبی کو اپنا بڑا بھائی کہے, تو یہ ہندوستان میں کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ یہ بھوپال میں کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہ دلی میں کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ یہ سارے علاقوں میں کہاں سے یہ نظر آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ضرور ہے. یہ کنیکشن غلط بتایا جا رہا ہے, یہ فراڈ ضرور ہے. اور پھر آگے بڑھو, میرے سرکار 8 سال کے ہو جاتے ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف پہنچتی ہیں, وہاں سے واپس چلتی ہیں, مقام ابوا پر پہنچتی ہیں, وہ بھی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. ابھی میرے نبی 8 سال کے ہیں اور ماں کا بھی انتقال ہو گیا. آخر اس میں راز کیا ہے؟ تو سنو, اس میں بھی راز یہی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میرے سرکار 8 سال کے ہوئے تو وہ اللہ کو پیاری اس لیے ہو گئی کہ وہ زمانہ جابروں کا زمانہ تھا, وہ شہزوروں کا زمانہ تھا, وہ ظالموں کا زمانہ تھا, جبر کرنے والوں کا زمانہ تھا. اگر حضرت آمنہ زندہ رہتی تو یہ بھی ممکن کہ اس زمانے کے لوگ جبر کرتے اور انہیں نکاح کرنے پر مجبور کرتے. کوئی ان سے نکاح کرتا اور جب نکاح کرتا تو حضرت آمنہ سے ملتا, اور جب ملتا تو یہ بھی ممکن کہ ان سے بچہ پیدا ہوتا, اور جب بچہ پیدا ہوتا وہ میرے نبی کو بڑا بھائی کہتا.
اور اللہ کو یہ منظور نہ ہوا کہ مدینے کی دھرتی پر ایسا کوئی بچہ پیدا ہو جو میرے نبی کو بڑا بھائی کہے. جب مکہ کی دھرتی پر ایسا بچہ نہ ہو سکا, مدینے کی دھرتی پر ایسا کوئی بچہ نہ پیدا ہو سکا جو میرے نبی کو بڑا بھائی کہے, تو یہ ہندوستان کے لوگ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اسی سے آپ اندازہ لگا لو, میرا نبی بے مثل ہے, میرا نبی بے مثال ہے. بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا. وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے, ہمارے اعلیٰ حضرت, ہمارے پیارے رضا, وہ مجدد وہ امام احمد رضا جن کی شان رفعت کیا کہنا, سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے دیوبندیوں تم کو بھی بصیرت کا سبق دیا ہے, تم کو بھی ہدایت دینے کی کوشش کی ہے, اور یہ کہہ دیا ہے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر واہ 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 واہ, سبحان اللہ.